آپ سب اپنی اپنی زندگی کا مطالعہ کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ ہم میں سے ہر شخص کو جس کو اللہ رب العزت کی نعمتیں ملتی ہیں، اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، تو باہر کے اندر عروج آ جاتا ہے، کھیتی باڑی کے اندر برکات آ جاتی ہیں، سوشل سٹیٹس بندے کو مل جاتا ہے، لیکن اس وقت انسان کو اپنا رب یاد نہیں آتا الا ماشاءاللہ، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ لیکن اوورآل ان کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ انسان اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے اعتبار سے ضعیف پیدا کیا گیا ہے، کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو زیادہ غم، زیادہ پریشانی اس لیے دیتا ہوں کہ اس کو جتنا غم، جتنی پریشانی ملے گی، اتنا زیادہ میں رب کو یہ زیادہ یاد کرے۔ اور آج ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کو دیکھے، ہر شخص دیکھے تو ایسا ہوتا ہے ایک خاصے خوشحال گھرانے میں کسی پریشانی آ جائے، سب سے پہلے مصلے بچھ جائیں گے، سب سے پہلے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھ جائیں گے۔ ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتا، قیام کی، رکوع کی، سجود کی توفیق نہیں۔ اس پر اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے اور کچھ نہ ہو، تھانہ کچہری کے چکر بھی لگانے پڑ جائے تو ساتھ پہ ٹوپی، آپ پہ تسبیح اور مسجد کا اس کو دروازہ نظر آ جاتا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ جس انسان کے سر پر میں نے خلافت کا تاج پہنایا، تو پیدا کرنے سے پہلے 4 قسمیں میں نے اٹھائی، تقریر کرتے ہوئے ساری کائنات سے افضل و اعلیٰ جس کو بنایا، اشرف المخلوقات جس کو بنایا، آپ کے سارے خزانے اور ساری نعمتیں جس کے لیے سجائی، نہیں چاہتا تھا کہ وہی انسان سے پشت پھیر کر اور مجھ سے بیگانہ ہو کر چلے۔ رب نے حکمت کا یہ فیصلہ کیا تو زندگی میں بار بار پریشانی اور بار بار تکلیفیں دی جائیں تاکہ میں رب کو زیادہ یاد کرنے والے